अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं कुर्बान बलूच। एक तरफ सूरत हाल गंभीर हो गई है और दूसरी तरफ हालात एक फैसला कुन मरहले में दाखिल होने जा रहे हैं। अब आने वाले दिनों में पानी के हवाले से, पानी की मौजूदगी के हवाले से, मुतनाज़ा कैनाल्स के इशू के हवाले से क्या होने जा रहा है, इसके हवाले से आपको अपडेट करने की कोशिश करूंगा। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी कालाबाजियां खा रही है। कैनाल इशू पे लोगों को धमकियां दी जा रही हैं कि तनकीद करेंगे तो पीका एक्ट के तहत केसेस दाखिल करेंगे, आप लोगों को छोड़ना नहीं है, आप लोगों को ये करना है, वो करना है। लेकिन वफाक में जो अभी भी जेर बहस इश्यूज हैं उसमें KPK और बलूचिस्तान में दहशतगर्दी के हवाले से मामलात हैं और सिंध में मुतनाज़ा कैनाल्स के हवाले से, पानी की शदीद किल्लत के हवाले से मामलात जेर बहस है। कल एक इफ्तारी में गया और वहां भी अगर कोई काबिल जिक्र चीज थी तो वो सिंध की सूरत हाल थी, वहाँ सियासी सूरत हाल थी, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का माजी, शहीद बेनज़ीर भुट्टो की पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, मौजूदा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, मौजूदा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी किस पिच पे खेल रही है और कलाबाजियां क्यों खा रही है। तो ये सारे मामलात जेर बहस उस गपशप में थे। वहाँ ये बात भी काबिल जिक्र रही कि पिछले दिनों किसका नाम ECL में आया और वो नाम कितने दिन ECL में रहा, और वो 2.5 दिन थे, वो 10 दिन थे, और मिन्नत समाजत किस तरह हुई और किन शराइत पर वो नाम ECL से निकाला गया। और अब ये मैसेज वाज़ेह दे दिया गया कि कोई होशियारी नहीं चलेगी कि आप यहाँ मामलात हमसे तय करके जाएं और सिंध में जाकर सिंध कार्ड खेलें, तो अब ये नहीं चलेगा। तो एक मजमूई जो सूरत हाल थी मैंने वो आपके साथ बयान की। मैं अपने असल मौजू की तरफ सामने आ रहा हूँ। वो ये है कि 1 अप्रैल से शशमाही खरीफ सीजन की शुरुआत हो रही है। खरीफ सीजन में पानी की सूरत हाल क्या होगी, इसका तखमीना लगाने के लिए इरसा की टेक्निकल कमेटी का इजलास 25 मार्च को तलब कर लिया गया है और एडवाइजरी कमेटी का इजलास 26 मार्च को तलब कर लिया गया है, जिसमें यह तखमीना लगाया जाएगा कि शशमाही खरीफ सीजन में पानी की दस्तयाबी कितनी होगी। अब सूरत हाल ये बनी है कि दोनों डैम तरबेला और मंगला डैम खाली हैं। काफ़ी अरसे के बाद खरीफ सीजन शुरू होने से पहले शायद ये पहली मर्तबा हुआ है कि दोनों डैम्स बिल्कुल ज़ीरो हैं। और अब ये सूरत हाल ये है कि जो पानी दरियाओं में आ रहा है वो पानी नीचे छोड़ा जा रहा है, जिसकी वजह से सिंध टेल में है और वहाँ पानी की कमी तकरीबन 60 से 70% तक है। अब आने वाले खरीफ में क्या होगा, आने वाले खरीफ में सूरत हाल ये बताई जा रही है कि तकरीबन 30 से 40% पानी की कमी होगी। अगर ये कमी चश्मा के पास 30 से 40% के बुनियाद पर सूबों को पानी फराहम किया जाएगा तो सिंध में आप ये अंदाज़ा करें कि पानी की कमी तकरीबन 50% तक होगी, जिसकी वजह से चावल और बाकी जो फसलें हैं उनकी बुआई के हवाले से बहुत मुश्किलात दरपेश है। दूसरा नुक्ता जो जेर बहस आएगा एडवाइजरी कमेटी में, वो एक मरतबा फिर पानी की तकसीम के हवाले से होगा कि पानी की तकसीम किस फार्मूले के बुनियाद पे होनी चाहिए। तो अभी तक दिखाई ये दे रहा है कि सिंध हुकूमत ने इस इशू को रिजॉल्व करने के लिए इरसा के लेवल पर कोई होमवर्क नहीं किया, कोई तैयारी नहीं है, कोई काम नहीं है। तो अगर ऐसा होता है तो एक मरतबा फिर पानी की तकसीम अगर 3 टियर्स बुनियाद पर की गई तो सिंध को एक मरतबा फिर खरीफ सीजन में तकरीबन 5 मिलियन एकड़ फुट पानी का नुकसान होगा। और सिंध जो पहले ही खुशकसाली का शिकार है, मुतनाज़ा कैनाल्स के हवाले से वहाँ प्रोटेस्ट चल रहा है, तो अब खरीफ में जो पानी की कमी होगी तो इस सूरत हाल को मजीद गंभीर बनाएगी। दूसरा पहलू ये है कि सिंध में जो एहतजाज चल रहा है कैनाल्स के हवाले से,
کانفرنس جماعتوں کا، حکومت کے اپوزیشن جماعتوں کا، وہاں ایک طرف جو حکمران جماعت ہے ان کے لوگ اب دھمکیاں دینے پر اتر آئے ہیں کہ جو بھی پیپلز پارٹی کی قیادت کے حوالے سے کچھ بولے گا تو ان کے خلاف پیکا ایکٹ کے تحت کارروائی کی جائے گی۔ تو اس کا مطلب ہے کہ دال میں کالا ہے، اس کی تیاری آپ لوگوں کو پہلے سے تھی کہ جو بھی جس بھی حکومت کے خلاف بات کرے گا تو اس کو پیکا ایکٹ میں جکڑ دیں گے۔ تو اب سندھ حکومت بھی یہی کرنی جا رہی ہے اور باقی بھی چیزیں آپ کے سامنے ہیں، لیکن لوگ کہتے ہیں کہ ہمیں تو کوئی پرواہ نہیں ہے۔ اور سندھ کے لوگوں کی آسانی اس حوالے سے بھی ہو گئی ہے کہ اب باقی صوبوں کے لوگ بھی ان کے آواز میں آواز ملانے چلے آ رہے ہیں۔ 2 دن پہلے میں نے پنجاب سے تعلق رکھنے والے سینئر سیاستدان محمد علی درانی کا موقف رکھا تھا۔ آج سی ایم کے پی کے علی امین گنڈاپور نے صحافیوں کو افطار ڈنر دیا تھا، وہاں انہوں نے کھل کر باتیں کی اور ہم نے ان سے بات کی چولستان کینال کی تعمیر کے حوالے سے، سندھ میں جو پروٹیسٹ چل رہا ہے اس کے حوالے سے، اور اس کے ساتھ ساتھ اس تقریب میں کے پی کے وزیر خزانہ مزمل اسلم بھی موجود تھے، ہم نے ان کی رائے بھی جاننا چاہی۔ تو ان دونوں رہنماؤں کی رائے آپ کو اسی ویڈیو میں شیئر کر رہا ہوں، دیکھیے، فیصلہ کیجئے۔ ان دونوں رہنماؤں کا لب لباد یہ تھا کہ پانی کی تقسیم ہو، مالی وسائل ہوں، آئین قانون کی پاسداری ہونی چاہیے۔ اس ایشو پر ہم سندھ کے عوام کے ساتھ ہیں۔ تو آئیے سنتے ہیں وزیر خزانہ کے پی کے مزمل اسلم، اور اس کے بعد ویڈیو ہوگی وزیر اعلیٰ کے پی کے علی امین گنڈاپور۔ مزمل اسلم صاحب، سندھ میں چولستان کینال کی تعمیر کے خلاف سخت پروٹیسٹ چل رہا ہے، کانفرنس جماعتیں، اپوزیشن جماعتیں پروٹیسٹ میں ہیں، تو اس حوالے سے کے پی کے گورنمنٹ کا یا پی ٹی آئی کا پوائنٹ آف ویو کیا ہے کہ اس ایشو کو کیسے ریزالو کیا جائے؟ دیکھیں، کے پی کے اور جو پی ٹی آئی حکومت، ان دونوں کا جو موقف ہے وہ ایک ہی ہے کہ یہ جو کنال ایشو ہے یہ سی سی آئی میں جانا چاہیے، اور وہاں پہ جو ہے جنہوں نے اس پہ فیصلہ کیا ہے وہ اس کی جسٹیفیکیشن دیں، اور اس کے علاوہ کسی حال میں بھی یہ قابل قبول نہیں ہے یہ جو اقدام لیا گیا۔ اس سے پہلے ارسا سسٹم پہ بھی جو ہے بات چیت شروع ہوئی تھی اور پانی کا مسئلہ چل رہا تھا، اور اس کے فوراً بعد یہ کنال کا ایشو آیا، تو اس پہ سندھ اور کے پی بار بار وفاق کو خط لکھ رہے ہیں کہ آپ سی سی آئی بلائیں، اور یہ ایک قومی نوعیت کا ایشو ہے اور اس کو جو ہے وہاں پہ ڈسکس کیا جائے۔ تو یہ جو ابھی موجودہ وفاقی حکومت ہے، جو 3 مہینے میں ہر جو ہے سی سی آئی کا جو ہے اجلاس ہونا چاہیے تھا کونسل آف کامن انٹرسٹ کا، ابھی تک جو ہے 11 بلکہ 13واں مہینہ ہو گیا حکومت میں آئے ہوئے، ایک اجلاس نہیں بلا رہی، تو اس سے جو ہے ایک بدنیتی کے لئے صاف ظاہر ہوتی ہے۔ سی ایم صاحب، پنجاب میں چولستان کینال کی تعمیر کے حوالے سے سندھ میں پروٹیسٹ ہو رہا ہے اور کانفرنس جماعتیں، اپوزیشن جماعتیں پروٹیسٹ کر رہی ہیں، اس پہ کے پی کے حکومت کا آپ کا کیا ورژن ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیں جی، ہمارا جو انڈیا واٹر ٹریٹی کا ایک معاہدہ ہوا ہے اس کے مطابق ہر صوبے کو اپنا شیئر دیا گیا ہے پانی کا، اور اس شیئر کے مطابق ہر ایک کو حق ملنا چاہیے۔ کسی کا حق کھانا جو ہے میں اس کی بالکل حق پہ نہیں ہوں کہ حق کھایا جائے کسی کا، لیکن پاکستان میں انفارچونیٹلی ہو یہ رہا ہے کہ پاکستان میں کچھ صوبوں کے ساتھ زیادتی کی جا رہی ہے۔ جس طرح ہمارے صوبے میں این ایف سی مرجر کے بعد اتنی آبادی آنے کے بعد ہمیں این ایف سی میں شیئر اس کا نہیں مل رہا، یہ ایک زیادتی ہے۔ اس طرح ہمارا نیٹ ہیلڈ کا پیسہ ہمیں نہیں دیا جا رہا، تقریباً 2200 ارب ہے۔ تو میں سمجھتا ہوں کسی کے حق پہ ڈاکہ نہیں مارنا چاہیے، یہ ہمارا مذہب بھی کہتا ہے اسلام، اور یہی ہمارا آئین بھی کہتا ہے۔ تو ان دونوں صورتوں میں اپنا حق ہر کو ملنا چاہیے۔ ہم سندھ کے عوام کے ساتھ ہیں، ان کے جو حقوق ہیں پانی کے، ان کے لیے بحیثیت وزیر اعلیٰ، بحیثیت ایک پاکستانی، میں سندھ کے عوام کے ساتھ ہوں۔ آپ سی سی آئی میں گئے تو مخالفت کریں گے کنال کی اگر معاملہ سی سی آئی میں گیا؟ دیکھیں، میں حق کی بات کر رہا ہوں، کوئی کسی کا حق کھائے گا تو میں حق والے کے ساتھ ہوں گا، میں جو حق کر رہا ہے اس کا کبھی بھی نہیں ہوں۔ سی ایم صاحب، یہ پانی کا ایشو ہو یا فائنانس کا، یہ ایشو سی سی آئی میں حل ہوتی ہے، اگر سی سی آئی میں فیصلے نہیں ہوتے تو پھر اس کی قانونی آئین میں کیا ہے؟ یہاں تو میٹنگ نہیں بلاتے، 15 سال سے این ایف سی جو ہے وہ ریوائز نہیں ہو رہی، سی سی آئی کی میٹنگ یہ نہیں بلاتے،
تو یہ چونکہ سامنا نہیں کر سکتے، بیٹھ نہیں سکتے، ان کے پاس دلائل نہیں ہے، جواز نہیں ہے، تو اس لیے میٹنگ ہی نہیں بلاتے. تو بلانی چاہیے اور ان مسئلوں کے اوپر عوام کے جو تفضات ہیں ان کو حل کرنا حکومت کی ذمہ داری ہے. تو ان کے نمائندے موجود ہیں تو ان کو بلایا جائے، بٹھایا جائے تاکہ وہ عوام کی نمائندگی کریں اور عوام کے مسائل کو حل کریں، بجائے یہ کہ لوگ احتجاج کر رہے ہوں. تو اگر ہمارا یہ ولاگ آپ کو پسند آیا ہو تو اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کیجیے گا، اپنا فیڈ بیک دیجیے گا. آپ کے ساتھ ملاقات کریں گے اگلے پروگرام میں، تب تک اجازت دیجیے گا. اللہ حافظ.